الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة متفق علیہ. محترم حضرین، ہم لوگوں نے بارہا یہ واقعہ سنا اور پڑھا ہے جو صحیح بخاری میں بڑی طوالت و تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم یعنی ہرقل کو اسلام کی دعوت دینے والا خط لکھا تو اس نے معلوم کیا کہ ہمارے یہاں مکہ کا کوئی باشندہ موجود ہے یا کوئی گروہ ہے، اسے طلب کیا جائے. ابو سفیان اپنے ایک گروہ کے ساتھ تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے. اس وقت وہ کافر تھے. انہیں طلب کیا گیا دربار میں. ہرقل نے کچھ شرائط رکھی کہ تم میں بڑا کون ہے. انہیں آگے کیا گیا اور کہا کہ میں سوالات کروں گا، آپ اس کا صحیح جواب دیجئے، اور پیچھے والوں سے کہا کہ اگر یہ کہیں غلطی کرے تو ٹوک دینا. یہ گویا ایک پابندی تھی. چنانچہ اس نے لگ بھگ 13 سوالات کیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی ثابت ہوتی ہے. ایک نہیں بلکہ متعدد دلیلیں، ہر سوال کا جواب ایک دلیل ہے. ان سوالوں میں سے ایک سوال ہرقل کا یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے اس شخص پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، مسلمان ہو گئے، تو کیا ان میں کوئی ایسا بھی آپ کو نظر آیا جو اسلام لانے کے بعد واپس مرتد ہو گیا ہو، اسلام سے پیچھے ہٹ گیا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، جو لوگ مسلمان ہو گئے واپس نہیں آتے. اس وقت یہی حال تھا. تو ہرقل نے 13 سوال کو پوچھنے کے بعد جو تبصرے کیے جواب میں، اس میں اس سوال کے جواب پر کہا کہ میں نے جب تم سے یہ سوال کیا کہ کوئی مسلمان ہونے کے بعد واپس پھر کفر میں آتا ہے کیا، تو تم نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوتا. تو ہرقل نے اس پر تبصرہ کیا کہ ایمان کی بشاشت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب دلوں میں یہ اپنی جگہ بناتی ہے تو پھر اس کے بعد واپس نہیں نکلتی. ایک آدمی دل سے اگر مسلمان ہوا ہے تو اس کا شرح صدر اور اس کا اطمینان اتنا زبردست ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے اس سے پھرا نہیں پاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی عہد میں سابقون الاولون نے جو ایمان لایا، آپ ان کے حالات پڑھتے ہیں ہم سیرت کی کتابوں میں، حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان اتنا زبردست قوت برداشت کیسے پیدا کر سکتا ہے. انسانی تصور سے بالا تر مظالم ڈھائے گئے انتہائی گرم ریت پر. آج بھی اگر آپ سعودی عرب یا عرب کی ریتیلی زمین پر دھوپ کے وقت چلے جائیں، دوپہر سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی، تو چند لمحوں سے زیادہ آپ اپنا پیر زمین پر ٹکا نہیں سکتے. اس پر ننگی پیٹھ لٹایا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، سر پر پتھروں کی سیل رکھی جاتی تھی، اور ایسے کتنے مظالم. فی الحال وہ مجھے تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام کی بشارت صرف صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں
پوری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے انہیں کوئی دھمکی ڈرا کر واپس نہیں کرتی تھی، کوئی لالچ ان کو خرید نہیں پاتا تھا، ایمان سے وہ پھرتے نہیں تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسلام کی حقانیت کی بہت زوردار شاندار دلیل ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ ہرقل کا تبصرہ تھا کہ جب ایمان کی بشاشت دل میں آتی ہے تو پھر آدمی پلٹتا نہیں، یہ ایک حق کی علامت ہے۔ حق پانے کے بعد آدمی کے اندر استقامت آتی ہے، جم جاتا ہے، اس میں تلون مزاجی، بار بار بدلنا، ایک طرف سے دوسری طرف اپنے موقف کو لے جانا، یہ ناحق کی دلیل ہے۔ سلف میں سے بہت سے لوگوں کا قول ہے کہ حق کی پہچان ایک یہ ہے کہ آپ جب اسے قبول کر لیں تو اس پر پورا پورا اطمینان ہوتا ہے، اور باطل کی پہچان یہ ہے کہ آدمی پورے طریقے سے اس پر جمع نہیں رہتا، کبھی یہ مانتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی تیسری بات تسلیم کرتا ہے۔ یہ تحقیق کے مرحلے میں بات ٹھیک ہے، لیکن علی وجہ البصیرہ غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے کسی چیز کو اختیار کیا تو اس کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پھر آپ اس سے ہٹے نہیں۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، ایمان کی بشاشت۔ دوسرے نمبر پر کہ اسلام اور ایمان اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، نعمت ہے، اور سب سے زبردست نعمت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم لوگ سرسری پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، بڑی جامع آخر کی آیت ہے یہ قرآن کی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں، پورا پورا دین ہے یہ۔ ایک تو یہ مکمل ہے، یہ خود ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خوبی ہے اسلام کی۔ دوسرا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ورضیت کیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، پوری کر دیا۔ اللہ نے اسلام کو نعمت کہا، اور ایک جگہ نہیں کہا، قرآن میں کئی جگہ کہا۔ اور یہ نعمت، یہ احسان سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں، کوئی کتنی بھی دولت، کتنی بھی کوئی چیز پالے ہوئے، اسلام سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی اشارہ کروں، صحیح مسلم کی، ذاقا طعم الایمان، ایمان کی لذت اس نے پالی۔ ایمان کی بھی ایک لذت ہے، اور لذتیں زبان سے بیان نہیں ہوتی، محسوس کی جاتی ہے۔ جو چیز آپ نے کھائی ہے، لذت سے تعبیر کیا اللہ نے، ذائقے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو چیز کھائی پی جاتی ہے آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ کسی نہ کھائے ہوئے آدمی کو لاکھ سمجھائیں وہ اس کی لذت محسوس نہیں کر پائے گا۔ ایسے ہی ایمان کی ایک لذت ہے، اور یہ وہی جانے گا جو چکھ پائے گا۔ ایمان کی لذت کس نے پائی؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا یعنی دل سے مطمئن ہے، خوش ہے، اوپر سے نہیں، منافقین کی طرح نہیں، دکھاوے والا معاملہ نہیں، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے کہ یہ مذہب اور دین کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، میں اس پر پورا مطمئن ہوں، پورا یہ چیز مجھے نہیں اچھی لگتی اسلام کی تعلیم میں، وہ چیز میرے لیے قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بعض پر ایمان، بعض کا کفر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو، غور سے یہ جملہ ذہن نشین کیجئے، اللہ اور رسول سے کوئی چیز ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی انسان کو وہ چیز ناپسند ہو کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، یہ اسلام سے خارج کر دینے والی بات ہے، لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ نواقض ایمان میں اہل علم نے دلائل سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اسلام کے دین ہونے پر جو راضی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، یہ ایک حدیث جو ان تین چیزوں پر راضی ہوا وہ ایمان کی لذت پاتا ہے۔ اور ان تین چیزوں پر راضی ہونا آسان بات نہیں ہے، اس میں پورا دین سمٹا ہوا ہے، پوری کتاب ہے یہ کتاب۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا کہ ربوبیت کی حیثیت سے اس نے کیسا بنایا، ہمیں امیر بنایا، غریب بنایا، کالا بنایا، گورا بنایا، ہاں، دکھ میں رکھا، سکھ میں رکھا، یہ سب اس کی ربوبیت ہے۔ ہمارے گھر میت ہو رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تجارت کاروبار میں گھاٹا نقصان ہو گیا، جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی ربوبیت کے فیصلے سے ہو رہا ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ میت ہو گئی تو شکوہ شکایت نہیں کرتا، غریب ہو تو اس پر اللہ رب العالمین سے پر اعتراض نہیں کرتا کہ مجھے غریب کیوں بنایا، میرے والد ایسے کیوں ہیں، اس کے ابا تو اتنے مالدار ہیں، میرے ابا اتنے غریب ہیں۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا،
اللہ کی ربوبیت کرتی ہے. تفصیل کا فی الحال موضوع نہیں ہے. دوسرا والا حصہ میرے لیے موضوع ہے آج کا، کہ جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، خوش ہوا، وہ ایمان کی لذت سے آشنا ہوگا. اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا آدمی کیسے ہوگا؟ جب اس کو سمجھے گا، اس کی بشاشت دل میں آئے گی، اور یہ یقین ہوگا، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جب اللہ رب العالمین کا حکیم و علیم ذات کا بنایا ہوا، اتارا ہوا دین ہے، تو اس سے اچھا کوئی دوسرا دین ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنا ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی سونا چھوڑ کر پلاسٹک لے، بلکہ پلاسٹک سے بھی گئی گزری چیز جو نقصان دہ ہے. انتہائی بیوقوف ہے وہ آدمی جو اسلام کی تعلیم کو جانتے ہوئے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف جائے. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. وہ دنیا کے انسان لوگ جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی اختیار کرتے ہیں، اگر وہ اسلام کی خوبیوں کو، لذتوں کو، فائدوں کو جان جائیں کہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور سارے فائدے اسی سے جڑے ہیں، تو وہ لوگ اس کی مخالفت نہیں کریں گے. وہ جاہل ہیں. عصبیت، گھمنڈ اور مختلف بیماریوں نے ان کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے. وہ اس لیے اسلام کی خوبی یا تو دیکھتے نہیں ہیں یا دیکھ کر اندھے بننے کی کوشش کرتے ہیں. تعجب ہمیں ان لوگوں پہ ہوتا ہے آج کل جو خبریں آتی ہیں. ابھی تازہ ایک کلپ دیکھی کل، ایک مسلم لڑکی یہ بیان دے رہی ہے پولیس اسٹیشن میں اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہ میرا فلاں فلاں نام تھا اور میں نام تبدیل اور مذہب تبدیل کر کے یہ بن رہی ہوں، فلاں غیر مسلم سے شادی کر رہی ہوں. ایسے واقعات اب ہم کہنے پر مجبور ہیں. تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی تھی. پوری قوم کے لیے سر جھکا دینے والی بات. بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں میں وہ تو کھل کے بیان کر رہے ہیں، مذہب تبدیل کر رہے ہیں. مسلمانوں میں ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جو موجودہ دور کی ترقی یافتہ ہونے کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو فلاں چیز ناپسندیدہ ہے، میں یہ نہیں مانتا، یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، یہ تو مولویوں کی جو ہے تنگ نظری ہے. وہ اسلامی اخلاق ہوں، عقائد ہوں، بدعت و خرافات کا رد ہو، یا کچھ احکام جیسے داڑھی ہے، 4 شادی ہے، 4 شادی کی اجازت ہے، ایسے احکام و مسائل ہوں. بہت سے مسلمان کھل کے اعتراض کرنے لگتے ہیں، اعتراض سوال اٹھاتے ہیں، اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑی بات میری تمہید لمبی ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان ایسا کہہ رہا ہے، اور ہرقل کے دور میں پوری اسلامی تاریخ میں ایک آدمی جب مسلمان ہوتا تھا تو اسلام کو اس طرح گلے لگاتا تھا کہ اس کو کوئی ٹس سے مس نہیں کرتا تھا. ابھی فلسطین میں تازہ کل کی خبر ہے کہ معاہدہ ہو رہا ہے صلح کا، لیکن 15 مہینے تک آن ریکارڈ جو ہے 47-48 ہزار لوگ شہید کیے گئے، اور جو ریکارڈ پہ نہیں ہے وہ اس کی تعداد 1,00,000-1.5 لاکھ سے زیادہ ہے. پورا شہر کھنڈر بن گیا. لیکن اخبار والے جب کسی بچے سے وہاں پوچھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت، حکمت پر بھروسہ ہے، ہم اس کے رب ہونے پر راضی ہیں. جوابات دیکھیے، منہ چڑھا رہے ہیں ان لوگوں کا جو ارتداد اختیار کر رہے ہیں. یہ مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک جملے میں، یہاں مختصر سے وقت میں ہم پوری توجیحات ہر سبب کو سمیٹ نہیں سکتے، ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی یا ان لوگوں کی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی. وہ دین کی خوبیوں کو جان ہی نہیں سکے. اور اسلامی تربیت میں اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم جو اگر ہم تربیت کے نام پہ آج کچھ کر بھی رہے ہیں تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی یہی نہیں جانتی کہ تربیت کا طریقہ کیا ہے، اسلامی طریقہ، نبوی طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ بار بار سنتے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت میں بھی ہے اور 3-4 مقامات پر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بنیاد ہے، کتاب ہے پوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، کار نبوت اور تربیت کا نصاب ہے. یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت آیات. اب اللہ کے رسول جن لوگوں میں کرتے تھے وہ تلاوت سنتے ہی سمجھتے تھے کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اللہ رب العالمین اس میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تو ہمیں وہ سمجھانا چاہیے تلاوت کے ساتھ. پھر وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ اور صفائی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تزکیہ دل کی صفائی، تربیت، اس میں سارا معنی آ گیا، تفصیلی معنی، شرک سے صفائی، بدعت سے صفائی، گناہ سے صفائی، لالچ، حرص، تعصب، سارے دل کی گندگیوں اور بیماریوں سے صفائی۔ ان میں سب سے پہلے شرک کی صفائی اور توحید کا اثبات، اور الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے، صرف پڑھ کر نہیں سناتے، تعلیم دیتے، سمجھاتے اور عملی نمونہ پیش کرتے۔ یہ اختصار کے ساتھ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور عقیدہ سکھاتے تھے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس نقطے پر غور کیجئے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے، صنف نازک کہا جاتا ہے عورتوں کو، کمزور عورت۔ ابو جہل اور مکہ کے سرداران ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ان کے شوہر پر، ان کے بیٹے حضرت عمار پر باندھ کر رکھا ہے، کوڑے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے واپس پھر جاؤ، اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ، ورنہ تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دیکھتے ہیں، گزرتے ہیں، لیکن مدد نہیں کر پاتے، بے بس محسوس کرتے، جیسے آج ہم کرتے تھے، اب کرتے ہیں اپنے آپ کو کئی معاملات میں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ان کو کہ صبر یا آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اور جب ابو جہل نے آخر میں ان کو دھمکی دی تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ تجھ کو جو ظلم و ستم ڈھانا ہے ڈھالے، جو کر سکتا ہے کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، اس کے سامنے تیری دھمکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جسم کے بیچ میں شرمگاہ پر برچھا مار کے ان کو شہید کیا گیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ۔ میرا یہاں قابل غور پہلو یہ ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کتنا اسلام جانتی تھی، اس وقت کتنا اسلام نازل ہوا تھا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تفصیلات تو بہت بعد میں آئی، شروع میں کچھ چیزیں تھیں اسلام مکی دور میں، لیکن تفصیلات نہیں تھی۔ معراج کے بعد نماز کی تفصیلات آئیں، 5 وقت اور پھر اس کی رکعت اور اس کے اوقات وغیرہ کی تعین۔ اس سے پہلے نماز تھی تو اجمالی طور پہ تھی، 2 یا 3 وقت کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا دین جانتی تھی، اس کے باوجود ابو جہل کی دھمکیاں اور انتہائی سخت حالات ان کو تبدیل نہیں کر سکے۔ آج دنیا کا ہلکا پھلکا لالچ ہماری بچیوں اور بچوں کو مرتد بنا رہا ہے۔ حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ پیغام دیتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تم بہت اچھے خاندان کے ہو، تم ایسے آدمی نہیں ہو کہ جس کا رشتہ کسی عورت کو دیا جائے اور وہ انکار کر دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں۔ ایک مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کسی کافر کی نکاح میں زوجیت میں جائے۔ اور پھر انہیں توحید اور شرک سمجھایا کہ سوچو ابو طلحہ، تم جس بت کی پرستش کرتے ہو اسے بڑھئی کو حکم دیتے ہو، وہ تراش خراش کے بناتا ہے، چاہو گے تو توڑ سکتے ہو، چاہو تو جلا دو، وہ تمہارے کیا کام آئے گا، تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابو طلحہ کی بات سمجھ میں آئی، واپس لوٹے، سوچتے رہے، واپس آ کے کہا کہ ام سلیم تمہاری بات سمجھ میں آ گئی، میں اسلام قبول کرتا ہوں، توحید پہ آتا ہوں۔ اور پھر ان کا مسلمان ہونا ہی ان کا مہر بن گیا، سب سے بہترین مہر خواتین میں۔ حضرت ام سلیم یہ کہہ رہی ہیں کہ تم کافر ہو، بہت اچھے آدمی ہو، اونچا خاندان، سب کچھ ہے، شادی نہیں کر سکتی، وجہ یہ ہے کہ تم کافر ہو۔ اور آج دنیا دیکھ کے ہماری بچیاں ایمان بیچ رہی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سمیہ یا 2 لوگ جو تھے، کیوں نہیں ہلا پایا کوئی طاقت کیوں نہیں ہلا پائی ان کو؟ ان کے دل میں عقیدہ، اسلام کی خوبی، ایمان کی لذت نے جگہ بنا لی تھی۔ اس ایمان کی لذت اور عقیدے کی خوبی ہمیں اپنے بچوں کے دل میں بٹھانا ہوگی۔ ہمارے گھروں میں تربیت، یہ جو جمعہ کے خطبے، دروس ہیں نا، ان کا اہتمام کروائیے، اس کو چھوٹی اور معمولی چیز نہ سمجھیں۔ خاص طور سے ایسے علماء جو وقت اور حالات اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی اور ضروری چیزیں لوگوں تک پہنچے۔ اس سے یہ علاقل کم سے کم اسلام کا ایک نظام تعلیم ہے، یہ دین سکھانے کا، یہ کم سے کم ہے کہ ہر جمعہ کو آپ سنیں غور سے، اور اس کو کچھ اضافہ کر کے علماء کی مجلس، درس قرآن یا درس حدیث کا کوئی ایک سلسلہ باندھ دینا۔ یہ اسلام کی تعلیمات جب ہمارے اندر جاتی ہے نا، تو یہ جو مرتد ہونے والی شکلیں ہیں یہ نہیں پیدا ہوگی۔ میں نے ایک شرط یہ بھی لگائی کہ جو لوگ واقعی دین سکھاتے ہیں، صرف فضائل پر بات ہو،
مخصوص قسم کی عبادات کا صرف تذکرہ ہو تو تربیت نہیں ہوتی. تربیت بھی ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اور اس تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اسلام کی جو نعمت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، محاسن اسلام جس کو کہتے ہیں، اسلام کی خوبیاں، وہ ہمیں سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اور غیر مسلموں کو جہاں تک موقع ملے بتانا چاہیے. اگر اسلام کی خوبیاں، یعنی اسلامی تربیت کا ایک پہلو یہ ہے، توحید سکھانا، اللہ کے رسول وسلم کی سیرت پڑھانا، یہ پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. اور اسی کے ضمن میں یہ بات آئے گی کہ اسلام کی خوبیاں ہم جانیں، خوبیاں بتائیں کہ اس کے کیسے کیسے محاسن ہیں جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، اسلام دین کامل ہے. یہ ایک کامل والا لفظ آپ دیکھیے، اسلامی تعلیمات یا پورے اس کے مجموعے اور اس کے دائرے کو دیکھیے، اور دنیا کے کسی بھی مذہب سے اس کا کمپیریزن اور موازنہ کیجیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی خوبی نہیں ہے. دنیا کا کوئی مذہب اس معاملے میں ٹکر نہیں لے سکتا. موقع ہوتا مجھے ایک امریکی افسر کا میں نے شاید واقعہ ذکر کیا، ابو امینہ بلال فلپ سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن آج کے مسائل کو حل کرے گا. انہوں نے کچھ مسائل کو مثال کے طور پر مانگا اور قرآن و حدیث سے جواب دیا تو وہ حیرت میں رہ گئی اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئی. اسلام قبول کر لیا تھوڑا سا مطالعہ کر کے. یہ محاسن اسلام میں سے ایک ہے. کامل ہے یہ دین، اسلامی عقیدہ کامل ہے. عقیدے میں، عقیدے کی کتابوں میں اسلامی عقیدے کی خصوصیات بیان کی جاتی ہے. ان خصوصیات اور خوبیوں کو جب ہم جانیں گے تو ہمیں اس نعمت کی قدر و قیمت معلوم ہوگی کہ کتنی عظیم الشان یہ نعمت دی ہے اللہ نے. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ اور سلف کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر مصیبت پریشانی آئی تو ہر چیز اسلام اور عقیدے کے لیے قربان کیا. عقیدہ اور اسلام کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا. دولت دے دی، حکومت چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو قربان کر دیا، ضرورت پڑی تو جان دے دی، بچایا عقیدے اور ایمان کو. کتنی بڑی نعمت ہے. بات طویل ہو گئی. آج کے اس خطبے میں اسلام کی ایک خوبی بیان کرنا چاہتا تھا، اور وہ میں نے ایک آیت سورہ بقرہ کے آخری کی جو آیت ہے، 2 آیتیں جس کو بڑی فضیلت جس کی حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول سے لے کے آخر تک معراج پہ گئے تو 3 تحفوں میں سے یہ دیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جبریل نے کہا کہ توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں سورہ فاتحہ اور اس جیسی آیت نازل نہیں ہوئی. اس کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، پابند نہیں کرتا. آپ کی ہماری جتنی طاقت ہے، یہ اس معنی کی اور بھی کئی آیتیں ہیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا، مشقت نہیں رکھی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل تکلیف نہیں چاہتا. یہ سہولت، ابھی جو حدیث ہے اس پر خاص طور سے نظر ڈالیں گے کہ سہولت اس اسلام میں، کہ ہماری اپنی طاقت اور سہولت میں جو چیزیں ہیں اس کی تعلیم دی ہے آسانی کے ساتھ. اور یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کے آخر کی، اس سے کچھ پہلے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ جو ٹکڑا ہے وان تبدوا ما فی انفسکم، اور تمہارے دلوں میں، جی میں جو کچھ ہے اگر تم اسے ظاہر کرتے ہو، واضح کرتے ہو، او تخفوہ یا چھپاتے ہو، دونوں صورتوں میں یحاسبکم اللہ، اللہ تمہارا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا. اپنے دل کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ حساب لے گا، محاسبہ کرے گا، یہ اللہ نے فرمایا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑی مشقت محسوس ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جو احکامات ہمارے عمل کے لیے ہیں، نماز، روزہ، دوسری چیزیں، ہم وہ اس پر تو عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ جو دل میں خیالات کی بات ہے کہ دل میں کوئی بات آتی ہے تو ہم چھپائیں یا ظاہر کریں، اللہ حساب لے گا، تو ہم میں سے تو کوئی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ ہر انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات، وسوسے آتے ہیں، اس پر ہماری طاقت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہود کی طرح یہ نہ کہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، بلکہ تم فی الحال یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، مان لیا. ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم آیا، بات آئی تو جو کچھ اللہ نے کہا ہم اس پر سر جھکا دیں. صحابہ نے یہی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امت پر، ان پر رحم کرتے ہوئے اپنی اس نعمت کا اظہار کرنے کے لیے یہ آگے کی آیت نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
ایک معنی میں یہ پہلے جملے کی تنسیخ ہے کہ اس کا جو معنی آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس پر بھی اللہ پکڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی پکڑ انہی چیزوں پر ہوگی، وہ ماخوذ انہی باتوں پر ہوگا جو اس کے بس میں ہے۔ صرف وسوسہ آیا، خیال آیا تو آپ گنہگار نہیں ہیں۔ ہاں اگر اس کو آپ نے عزم بنایا، اس کے عمل کا ارادہ کیا یا دل کا عمل کیا، دل کا بھی عمل ہوتا ہے، دل کا عمل کیا آپ نے، تب آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک حدیث میں کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست بہ صدورها ما لم یعلم بہ او یتکلم، کہ اللہ تبارک، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت سے ان چیزوں کو معاف کر دیا، تجاوز کر دیا جو اس کے دل میں کھٹکتا ہے، وسوسے کی شکل میں آتا ہے، جو اس کے جی میں وسوسے کی شکل میں آتا ہے، جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ آج کل بہت سارے اس حدیث اور اس معنی کی بحث پر علامہ ابن ابی العز نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ صحابہ کرام کو اس طرح کے خیالات آتے تھے تو اللہ کے رسول سے آگے کہتے تھے کہ ایسے ایسے دل میں خیال آ رہے ہیں کہ زبان پہ لانے میں بھی ہم کو گناہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ ذاک صریح الایمان، یہ ایمان ہے صریح، کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ دل ہی میں دبا دے رہے ہو، اپنے آپ سے لڑ رہے ہو، یہ ایمان ہے۔ لیکن آج کل کچھ لوگوں کے دل میں اسلام شریعت پر کوئی اعتراض آتا ہے، کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اس کو کاغذ پہ لکھتے ہیں، حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تشکیک پیدا کرتے ہیں، مولویوں پر بھپتیاں کستے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر جو ہے سوال اٹھاتے ہیں اور اعتراضات کو بھر دیتے ہیں، یہ اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایسی بات آئی جو کسی کے دماغ میں نہیں آئی۔ سب کے دماغ میں آتی ہے، ایمان والا دباتا ہے اسے، شیطان ڈالتا ہے یہ۔ تو اللہ نے اسے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان اسی کا مکلف ہے، کسی نفس اور جان پر ہم نے اتنا ہی پابندی لگائی ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ لہا ما کسبت، اب جو اپنی طاقت کے مطابق نیکیاں کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے ملے گا، وعلیہا مکتسبت، اور جو غلطیاں گناہ کرتا ہے، کماتا ہے، اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں مسلمانوں کو، ہم کو، آپ کو ایک دعا سکھائی، بہت ہی جامع دعا، اور مسلم شریف کی حدیث میں کہ جب بندہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ یہ، تو اللہ تعالیٰ ہر دعا پر کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پروردگار ہمارا مواخذہ اور پکڑ مت کر اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پروردگار ہم پر تو ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، کہ ان سے، ان کی شریعتوں میں کچھ ایسے احکامات تھے جو بڑے مشکل ہوتے تھے، مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے، طہارت کے کچھ سخت احکامات تھے، حلال حرام میں کچھ چیزیں ان پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں ان کے اعمال کے نتیجے میں، تو ایسا کوئی بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اور پروردگار ہمیں اس بات کو ہم پر نہ لاد، وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا، اور جو غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، وارحمنا، رحم فرما ہم پر، واغفر لنا، ہمیں بخش دے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، معافی بھی ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، تو ہی ہمارا آقا ہے، کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافر لوگوں کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ آیت کی تفسیر کے مختلف گوشے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اس پوری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں آمن الرسول سے جو ہے ایمانیات کا، اسلام کی بنیادوں کا ذکر کیا، پھر شریعت کی تخفیف اور حکمتوں کا اور اپنی رحمت کا ذکر کیا، اور ایک انتہائی جامع دعا سکھائی کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جو غلطیاں ہو گئی اس کی معافی طلب کریں۔ اس کو اختیار کر لے کوئی بندہ تو پوری دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی، سمٹ گئی۔ اسی لیے ان آیتوں کی اتنی فضیلت ہے۔ اس میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ نے خود دعا سکھائی کہ پہلوں کی طرح بوجھ نہ دے، اور ہماری جو طاقت ہے اس سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہ لاد۔ چنانچہ یہ جو دو آیتیں ہیں وسوسے کی معافی کے ساتھ ساتھ، یہ ایک حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا الدین یسر، یقیناً یہ دین آسان ہے، جتنا بولیں کم ہے، اس پر پورا کم سے کم 1 گھنٹہ بھی بولیں تب بھی ادھورا ہی رہے گا معاملہ۔
یہ اسلام کی ایک اصل بنیاد اور بہت اہم نعمت ہے کہ دین جو ہمیں ملا ہے وہ بہت ہی آسان ہے. آپ دوسرے ادیان کو دیکھیے، وہاں کی عبادتیں کیسی پرمشقت ہیں، روزے کیسے عجیب و غریب ہیں. کہیں کچھ لوگ سب کھاتے ہیں، کہیں ایسا ہے کہ کئی دن کا، ہفتوں کا روزہ ہوتا ہے. ان کے حج یاترائیں کیسی ہیں، ان کی دیگر عبادات کیسی ہیں. گناہ ہو گئے تو کفارے اور پراشچت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. کوئی لوٹ کر جا رہا ہے، کوئی پیدل چل کے کہیں جا رہا ہے، ہاں اس شہر سے اس شہر میں جا رہا ہے پیدل چل کے مندر میں اور فلاں جگہ. کوئی بلی دے رہا ہے، گردن کاٹ رہا ہے اپنے بچوں کی، دوسروں کی. ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں، عجیب و غریب معاملہ. یہ دین آسان ہے. اب یہ جو آسانی کا لفظ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مختلف پہلو اور مختلف گوشے ہیں کہ ہر اعتبار سے انسان کے یہ اپنے عقیدے میں آسان ہے. اس کا اسلامی عقیدہ انتہائی صاف ستھرا، بالکل واضح ہے. دنیا میں کوئی مذہب نہیں ملے گا. عقیدے میں غلطیاں ہیں، الجھنیں ہیں، پیچ ہے. آپ دسیوں عیسائیوں کا جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کا آپ انٹرویو پڑھیے. میں نے کہیں پڑھا، کیا نام ہے وہ جو مائیکل ہارٹ کیا نام تھا جو پاپ سنگر تھا برطانیہ کا، اس نے بھی کہا کہ میں توریت پڑھتا تھا، بائبل پڑھتا تھا، لیکن تثلیث پر، تین خدا والا تصور اور عقیدہ جو ان کے یہاں ہے تثلیث والا، کہا اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا تھا. بہت سے سوالات اٹھتے تھے. پادریوں سے، مختلف لوگوں سے پوچھتا تھا، اطمینان بخش جواب نہیں ملتا. اور یہ کوئی ان کا ایک کا جملہ نہیں ہے، ایسے بہت سے لوگوں کا ہے. جتنے مشرکین ہیں، شرک کرنے والے، مسلمان کہلانے والے مشرک بھی جو ہیں، ان کے دل میں سوال کا اٹھنا فطری اور یقینی بات ہے، کیونکہ توحید فطرت میں ہے. اور جب توحید پر ضرب پڑتی ہے تو انسان کے دل میں سوالات اٹھتے ضرور ہیں. ابھی الگ بات ہے کہ ماحول کو دیکھ کر یا کچھ حالات کو دیکھ کر آدمی سوالوں کو دبا دے کہ ماں باپ اور اتنے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی مان لوں. یہ اس کا مقابرہ ہے، غلطی ہے، ہٹ دھرمی ہے. جو فطری سوال اٹھ رہے ہیں اس کا جواب اگر وہ تلاش کرنے جائے گا تو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. توحید کی دلیلیں ہر طرف ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کلاس میں، شرک کے ناحق ہونے کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ اس کے حق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان. خیر، تو اس کے عقیدے صاف شفاف. کسی موقع پر اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اسلامی عقیدے کی کیا خوبیاں ہیں. بہت صاف اور آسان ہیں. آپ زبان سے کہیے کلمہ شہادت، دل سے یقین کیجئے، عمل سے اس کے تقاضوں کو پورا کیجئے. پورا کرنا ہے، یہ آپ کا یقین ہو گیا، عزم ہو گیا، آپ کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے. اور اسی کی بنیاد پر جب اعمال کرنے جا رہے ہیں تو فرائض اسلام کو دیکھیے، فضائل اعمال کو دیکھیے. ذکر، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اسلام نے ایک یہ جو حربہ اور طریقہ کہ اللہ کا ذکر آپ زبان سے کرتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. آپ ڈرائیور ہے تو گاڑی چلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، خواتین ہیں کھانا پکا رہی ہیں، ہاں روٹی بنا رہی ہیں، آپ کوئی کام میں مشغول ہیں جس میں دماغی کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ گانے بجانے سنتے ہیں، ہنسی مذاق گپ شپ کرتے ہیں، ٹائم پاس. صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے تھے راستہ چلتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے تھے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ فضیلت والا اور اس سے زیادہ آسان کوئی کام ہے ہی نہیں. کیا آپ کو صرف زبان ہلانی ہے دل کے ارادے اور نیت کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت. کتنا وقت لگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. ان کی فضیلتیں پڑھیے، لیکن فضیلتیں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پر پورا اترنے کے بعد ہے. ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور شرک کر رہا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ رہا ہے کہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، لیکن اس کا معنی مفہوم پتہ ہی نہیں ہے. جو آیت الکرسی کا مضمون ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو اسلامی عقیدہ، اسلامی اخلاق و آداب، اسلامی احکامات انتہائی زبردست. ایک تو آسان ہے، دوسرے ان کے اندر اعتدال ہے، تیسرے وہ ہر اعتبار سے بندوں کے لیے، سماج و معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے. یہ میں نے 3 جملہ کہا، 3 الگ الگ عنوان ہے. یہ ہمارے لیے آسان ہے، کرنے میں سہولت ہے، میسر ہے، اس میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہے. اور پھر اسی سے
اسلام کا وہ قاعدہ نکلا جو میں نے ابھی لا یکلف اللہ نفسا الا یرید اللہ بکم الیسر والی آیتیں پڑھ کر سنائی، اسی میں اللہ کے رسول کا ایک جگہ فرمان ہے کہ فاتوا ما امرتکم بما استطعتم، کہ جب اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب کوئی حکم میں تمہیں دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تمہیں کرنا ہے، جتنی طاقت ہے اتنا. کتنی بڑی، غور کیجئے اس پر. آپ کی ہماری جتنی طاقت ہے ہم کو اتنا ہی کرنا ہے. فرائض اسلام میں دیکھیے اس کی خوبیاں. نماز، ہفتوں گزر جائیں گے، نماز کے ایک ایک رکن اور اس کی تفصیلات کتنی آسان ہیں، کتنی جامع عبادت ہے. آپ نماز جیسی عبادت کہیں اور نہیں پائیں کسی اور مذہب میں. اس کے کتنے فائدے ہیں. مسجد میں اجتماعیت کا حکم دیا گیا، ایک نظام بنایا گیا، اس میں کتنے فائدے ہیں. اور کوئی کام جب سب لوگ کرتے ہیں تو کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں اکیلا کوئی کام کروں تو کروں گا نہیں کروں گا. رمضان المبارک میں ہمارے یہاں ماحول ہوتا ہے، مسلم اکثریت میں جب وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بچے بوڑھے سب روزہ رکھ لیتے ہیں. آپ غیر مسلموں کے ماحول میں رکھیں تو دیکھیں بہت سارے جوان نہیں رکھتے، مزاج مائل نہیں ہوتا، ماحول نہیں بنتا. تو اجتماعیت کا حکم دیا. اب آپ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں جو حرکتیں کرتے ہیں اس کے فائدے جسمانی اعتبار سے. پھر جو کلمات ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدے میں تسبیحات اللہ کی بیان کر رہے ہیں، بڑائیاں بیان کر رہے ہیں. اس کا فائدہ آپ کی زبان سے بھی ہو رہا ہے، دل سے بھی ہو رہا ہے. آپ کے دل کی صفائی ہو رہی ہے، آپ اللہ سے جڑ رہے ہیں، اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں نماز کے اندر، تشہد میں، آخر میں، سجدوں میں دعا پڑھنا فضیلت والی بات ہے. تو اللہ کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، اپنی بندگی اور عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، رب کو رب مان رہے ہیں. یہ اللہ سے آپ کا رشتہ ہر بار مضبوط ہو رہا ہے. اور جب آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں شیطان سے دور ہوں گے، گناہوں سے دور ہوں گے، معصیت سے دور ہوں گے. اسی لیے کہا گیا کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائیوں اور منکرات سے بہت روکتی ہے. اخلاص والی نماز ہوگی، ضرور روکے گی. لیکن ہم لوگوں کی عادت ہے موبائل دیکھنا، گناہ کرنا، موسیقی سننا، تو نماز میں مزہ ہی نہیں آتا کیونکہ دل سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. دل ادھر لگا رہتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے اسپورٹس دیکھنے میں، گیم دیکھنے میں، گپ شپ میں. صحیح نماز پڑھ کے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب آپ سچی نماز پڑھیں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. اس میں سہولت ہے، آسانی ہے، خشوع خضوع پوری نماز اس میں گزرتی ہے. روزے میں، روزہ فرض ہے ان لوگوں پہ نہیں جن کی طاقت نہیں ہے، مالداروں پر ہے. ایک خاص نصاب تک، مالدار میں بھی خاص نصاب پر جائے گا تب، اور پھر خاص مدت گزرنے پر، سال گزرنے پر فرض ہوگی. اور پھر بہت معمولی رقم 2.5%. آج ہندوستانی گورنمنٹ جی ایس ٹی اور فلاں ٹیکس ملا کر کہتے ہیں کہ تقریباً 50% آپ کی آمدنی پر، 1 روپیہ آپ کماتے ہیں تو تقریباً 50 پیسہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. اسلام نے زکوٰۃ کے طور پر جو ایک دین کا فریضہ ہے، اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی. مالدار پر فرض ہے، 2.5% فرض ہے، خاص نصاب پر فرض ہے، خاص مدت میں فرض ہے. کتنی سہولت دی. طاقت نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اور بھی کئی سہولیات ہیں. روزہ بیمار اور مسافر کے لیے چھوٹ، طاقت رکھنے والے کے لیے ہے. بہت بوڑھا ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو سکتا، فدیہ دے دے. اور روزہ بالکل فطری ہے. سائنس اور میڈیکل سائنس کی موجودہ تحقیقات بتا رہے ہیں کہ روزہ اتنی مدت سے اتنی مدت تک روزہ رکھنا، وہ بھوکا پیاسا رہنا کہتے ہیں، ہم اس کو عبادت مانتے ہیں. ہے اس میں بہت سارے فائدے ہیں. کینسر کا علاج ہے. اگر ایک آدمی 21 دن تک، جاپان کے جن کو ابھی انعام دیا گیا غالباً نوبل میڈیکل والا کچھ 2-3 سال پہلے، تو کہا کہ کم سے کم 8 سے 9 گھنٹہ 21 دن اگر ایک آدمی بھوکا رہے تو اس کا کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کی توجہ کی فی الحال اس کا موقع نہیں ہے، وہ ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے. روزہ، حج جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، مستطیع پر کرنا ہے، اس میں دنیا کی سہولیات ہیں، اس کے فائدے ہیں دنیا کے آخرت کے، اس میں بہت سارے منافع ہیں. ذکر کے بارے میں نے ابھی بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیم کو دیکھیے، سیرت کو دیکھیے، جو دین کا، قرآن کا پوری تفسیر اور بیان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر آپ دیکھیں گے اور آپ کی شخصیت کو، تو معلوم ہوگا کہ اس کی پیروی کرنا بہت آسان ہے. جو ہماری طاقت کے بارے میں، اس میں بھی ایک سہولت یہ ملتی ہے کہ آپ جو کام نماز
پڑھنے کا حکم ہے، آسان ہے. کھڑے نہیں رہ سکتے، بیٹھنے کی چھوٹ ہے. بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے یا پانی دستیاب نہیں ہے، قلت ہے، تو تیمم کر سکتے ہو. ایسے سہولیات. آپ جتنا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ پورا نہیں کر سکتے تو ادھورا کرنا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ طاقت نہیں ہے تو پوری چھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے تو اب اس میں ایک اور پہلو نظر آئے گا کہ ایک طرف تو سارے کام آسان ہیں، کر سکتے ہیں دوسرے مذاہب کے مقابلے میں. اب جو نہ کرنا چاہے، سست ہو تو الگ بات ہے، جو خشوع خضوع والا ہوگا اس کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ہے نا. نماز اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے سوائے ان لوگوں پر جو کہ خشوع والے ہیں. خشوع ہوگا تو یہ آسان ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھیں گے تو اس سیرت میں، اس تناظر میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہمیں ہر چیز کا حق آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. اللہ کا حق، رسول کا حق، اپنے نفس کا، اپنی ذات کا حق، بیوی بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، دوست و احباب کا حق، جس کا ہم سے جو تعلق بنتا ہے اس حق کو ہم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. اب یہاں جو میں آج کے موضوع پر، ایک تو ارتداد والا اور دوسرا تناظر کے ماہ رجب چل رہا ہے، ہر مہینے کی ہمارے یہاں خاص بدعت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل بھی ہے، آسان بھی ہے، مکمل بھی ہے. اب جو لوگ بدعات اور نئی چیزیں اختیار کرتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کچھ کمی تھی، آپ پورا کر رہے ہیں. یہ غلو ہے، افراط و تفریط ہے. جو عبادتیں ثابت ہیں، جو حقوق موجود ہیں، متعین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاملہ جامعہ میں جو چیزیں موجود ہیں، اگر ہم اور آپ اسے ہی ادا کرنا چاہیں تو ہمیں بدعتوں کے لیے فرصت ہی نہیں ملے گی، ضرورت ہی نہیں ہے بدعت کی. لیکن مسلمانوں نے، یہ شیطان کا وسوسہ تھا، گمراہیاں تھیں کہ بہت ساری دین میں نئی چیزیں پیدا کر لی، گویا قرآن و حدیث پر استدراک کر رہے ہیں، اس میں کمی تھی یہ اس کو پورا کر رہے ہیں. انا للہ. کامل نہیں مانتے وہ لوگ دین کو. یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا، اس میں کوئی خاص نماز نہیں ثابت ہے، خاص روزہ نہیں ثابت ہے. تو 15 ابھی آئے گی، 27 رجب، 22 رجب کا کونڈا، سب لوگوں نے، بدعتیوں نے، روافض اور اسلام دشمنوں نے گڑھ کر مسلمانوں میں مشہور کیا ہے. امیر معاویہ کی وفات کے دن جو ہے وہ امام جعفر کا کونڈا کا دن مناتے ہیں خوشی کے لیے رافضی لوگوں نے. 27 رجب معراج کی رات کہی جاتی ہے. ایک قول ہے لیکن ثابت نہیں ہے کہ اسی رات میں، اسی مہینے میں معراج ہوئی ہے. وہ اس موقع پر یہاں میں نے اس تناظر میں ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مکمل بھی ہے، آسان کے ساتھ ساتھ مکمل بھی ہے. اس میں افراط و تفریط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ غلو کریں گے، اسی حدیث میں جو میں نے پڑھا، جو شدت اور غلو کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ میانہ روی سے ہٹ گئے اور وہ منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے. منزل سے مراد جنت. جو غلو کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات پر مطمئن نہیں ہے، دوسری چیزیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، سنتوں کو، حقوق کو، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. حدیث دیکھ لیجئے، وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الدین یسر، یقیناً یہ دین آسان ہے، عقیدے میں، اخلاق میں، عبادات میں، معاملات اور احکامات میں. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور کوئی بھی شخص، لن ہے ہرگز کا ترجمہ، ہرگز نہیں، کوئی بھی شخص دین میں شدت اختیار نہ کرے گا اگر، تو وہ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دین اس پر یا وہ چیز اس پر غالب آ جائے گی. یعنی افراط و تفریط کرتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، آپ کا جو اسوہ اور نمونہ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ اور چیزیں اختیار کر رہا ہے، اپنی چیزیں ملا رہا ہے، تو ایسا کرنے والا کہہ رہے ہیں کامیاب نہیں ہوگا، وہ چیز اس پر غالب آ جائے گی. فسددو، اللہ کے رسول نے کہا فسددو، لہٰذا صحیح کام کرو. سداد ٹھیک ٹھاک ہے نا، اس کو کہتے ہیں، جس کو ٹھیک کہتے ہیں، صحیح اور اچھا عمل. تو جو صحیح کام ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سددو. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول جو ہر جمعہ میں کہتے تھے ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی، آج ہم لوگ اس کو بولنے سے بولتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کیا مولانا بات کر رہے ہیں، یہ اختلافی بات ہے.
اختلافی کوئی سمجھے نہ سمجھے، یہ ہمارے اور آپ کے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ بدعت سے چوکنا رہیں، بچے رہیں، سنت پر رہیں۔ بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ اس موضوع سے آنکھیں بند کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ چل تو رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں۔ آنکھ بند کر، فسددوا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو صحیح کام ہے، جچا تلا کام ہے وہی کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ سداد میں یہ معنی ہے ٹھیک ٹھاک، اور اعتدال پسندی دونوں آ گئی۔ ہاں، چنانچہ کہا سددوا وقاربوا، اب تمہاری پوری کوشش ہونا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے اسی کے مطابق ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا عمل کریں۔ اگر کبھی کوئی کمی ہے، نہیں کر پا رہے ہو تو قاربوا، قریب قریب، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو پورے کے قریب کریں۔ قاربوا کا لفظ استعمال کیا، یعنی قریب قریب صحیح ہو، پورا صحیح نہیں صحیح، یعنی ہماری کوشش صحیح کی ہو، لیکن اگر طاقت قوت نہیں ہے، یہ سہولت دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اب وَأَبْشِرُوا، اور بشارت دو، اور بشارت دو یعنی خوشخبری دو۔ جب کوئی محنت کوشش کر رہا ہے تو اس کے حوصلے کو مت توڑو، اس کی ہمت کو پست مت ہونے دو۔ جب آپ کسی کو بشارت دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بچوں کو تعلیم میں کہا جائے کہ بھائی وہ اچھا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو شاباشی دی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے۔ کیوں؟ حوصلہ افزائی کرنے سے ان کے آگے بڑھنے کا جذبہ بڑھتا ہے، عمل کرنے کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بشارت اس طرح سے دی جائے گی تو مسلمانوں میں عمل کا جذبہ ابھرے گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دو، تربیت کرو، تو ابشروا، خوشخبریاں دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واستعینوا، اب اس سفر کی سہولت بتائی کہ راستہ جب چل رہے ہو تو آپ نے کہا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو روحہ اور غدوہ ہے، غدوہ صبح کے وقت کا چلنا، ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے مسافرین کے لیے، سفر کرنے کے لیے یہ اچھا وقت پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، ہاں، اور شام کے وقت جب تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے وقت، اور رات کا کچھ حصہ وشیء من الدلجہ۔ تو جیسے دنیا کے سفر میں آپ کہیں اگر جا رہے ہیں تو آپ کو سفر کی سہولت یہ ہے کہ صبح کے وقت، ٹھنڈے وقت، سکون کے وقت تھوڑا سفر طے کریں، پھر آپ آرام کریں گے، آپ کو بھی راحت ملے گی۔ پرانے زمانے میں سواریاں اونٹ، گھوڑے اور دوسرے جانور ہوتے تھے، تو ان جانوروں کو بھی راحت مل جائے گی، کھانا پینا ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گی، اور پھر شام کا تھوڑا سا چلنا ہوگا، اور رات کے ٹھنڈے ٹائم بھی تھوڑا چلنا ہوگا۔ تو جیسے دنیا کے سفر میں آپ یہ کرتے ہیں، ایسے ہی دین کے سفر میں اور جنت کے سفر میں بھی آپ مدد کیجئے۔ تو مشکلات، لمبی لمبی مسافت، جنت جو بہت مہنگی ہے، جنت جو مکروہات سے گھری ہوئی ہے، جنت جو ایک طریقے سے دور ہے، اس کو قریب کرنے کا یہ نسخہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ آپ حوصلہ رکھتے ہوئے اپنے روزمرہ کے معمول میں صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کا کچھ حصہ دین کے لیے خاص کرو، اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق کے لیے خاص کرو، دین کو سیکھنے کے لیے خاص کرو، تو جنت کا سفر آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس حدیث میں اور جو کچھ میں نے بیان کیا، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کے آخری حصے کے تناظر میں ہمیں کئی دنیا اصول ملتے ہیں جو اسلام کی خوبیاں بیان کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ عمومی طور سے ہمہ گیر طریقے پر انتہائی آسان بنایا گیا ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ ہماری سہولت کا لحاظ کیا گیا ہے، اور سہولت کے ساتھ ساتھ اگر کبھی کوئی مشقت آ جاتی ہے، دقت پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ بھی مزید سہولیات کو کھینچتی ہے۔ جیسے آدمی مسافر ہے تو نماز کے لیے قصر ہو گئی، 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 وقت کی نماز ظہر، عصر اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اور دوسری چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے، رمضان کے روزے اس دن میں چھوڑ سکتا ہے اگر مشقت ہو رہی ہے، طاقت نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ تو یہ پہلے ہی سے سہولت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مشقت آ جانے پر مزید سہولت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، اس کی گویا حکمت اور علت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا حکم آئے، رسول کا حکم آئے، تو جتنی طاقت ہے اتنا کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ دین مکمل اور آسان ہے، تو اس کو آسان رہنے دیا جائے، بلا وجہ کی مشگافیاں کر کے زبردستی کے بوجھ نہ لادے جائیں۔ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، اور جب ایسی چیزیں اختیار کی جائیں گی تو وہ بدعت ہوگی، غلو ہوگا، دین سے انحراف ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوگی۔
اور ایک نعمت جو اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کرنے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اعمال کے سلسلے میں لوگوں کے اندر چستی اور تیزی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خیر کی بشارت دینا چاہیے کہ آپ اگر اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا، زبردست ثواب اور اجر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی بیان کی ہے کہ اس راستے میں، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے آپ کو روزمرہ کے معمول میں حصہ، یہ نہیں صرف جمعہ کے دن آپ پابندی کرتے ہیں دین کی، رمضان میں آپ دیندار بن جاتے ہیں، مخصوص وقت یا مخصوص اوقات میں یا مہینوں میں یہ دینداری نہیں ہے۔ آپ کو اگر لمبا سفر اور جنت کا سفر طے کرنا ہے تو معمول بنانا چاہیے، صبح شام، اور فرائض تو ہیں ہی، حقوق تو فرض ہے جو ادا ہی کرنا ہے طاقت کے مطابق، لیکن ایک معمول کے ساتھ، اور اس کو تسلسل، کنٹینیوٹی کہتے ہیں جس کو، ہاں، کہ تسلسل کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ صبح کا چلنا، شام کا چلنا، اور رات کا کچھ حصہ اس کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ کامل دین اور سب سے بڑی نعمت جو عطا کی ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں اور اس کے محاسن کو خود بھی سیکھیں، اپنی نسلوں کو بھی سکھائیں۔ یہ اس بات کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو اور چمک دمک کو دیکھ کر ان سے خیرہ اور متاثر نہ ہو جائیں، ارتداد کے راستے پر نہ چلیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس کی نعمتوں کو، اسلام کی خوبیوں کو سمجھتے ہیں تو یہ خود ہمارے ایمان میں مضبوطی اور اضافے کا سبب بننے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی قدر کو پہچانیں اور اس کی قدردانی اپنی طاقت کے مطابق کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتوں سے، نعمتوں سے نوازے اور ہر قسم کے عذاب سے بچائے، محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر